الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، عصر کے بعد سے اب تک آپ لوگ مختلف علماء کرام کی تقریریں سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اصل چیز ہوتی ہے عمل کرنے کی توفیق۔ سنتے ہیں بہت ساری چیزیں، ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے پتہ نہیں کتنی تقریریں سنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیے۔ عمل کی توفیق بھلے اللہ تعالیٰ جب عطا کر دیتے ہیں، بھلے کم عمل ہی نہ ہو لیکن اس پر مداومت ہو تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی ایک عمل کو آپ اور میں ہمیشہ کریں، جب سن لیا تو ہمیشہ کریں۔ جیسے مشہور حدیث آتی ہے کہ جس نے دن میں 12 رکعت سنت پڑھی وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو راوی حدیث نے جس سے ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں نے کبھی سنت نہیں چھوڑی۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ مجھ سے پہلے ہمارے حضرت ڈاکٹر شیخ عبدالغنی صاحب نے آپ کے سامنے تقریر کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخلوق کو اور بھی فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ شیخ سلام اللہ عمری نذیری صاحب تھے، اور اسی طرح شیخ اویس عمری نذیری صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں برکت عنایت فرمائے۔ یہ بات کہ آج کے حالات میں میرا اور آپ کا عقیدہ مثل فولاد ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اسی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اتنی ساری مسجدیں ہیں، اتنی سارے مصلے ہیں، پھر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم مصلے بنائیں؟ مصلے اس لیے بناتے ہیں کہ ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔ کبھی خدارہ دل میں خیال نہیں آئے کہ مسجد دور ہے میں جا نہیں سکتا۔ جب گلی کے ہر نکڑ پہ مسجد ہوتی ہے تو آدمی اللہ اکبر کی اذان صدا جب سنتا ہے تو فوراً اس کا دل اس کی طرف لپک اٹھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے یہ گھر، یہ مصلے، یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں کہ کہیں آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ میں نے عصر کے بعد مناڑی میں ایک تقریر کی تھی، مناڑی کی مسجد اہل حدیث میں عصر کے بعد، تو اس میں نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 50 میں نے اسی آیت کو بیان کیا تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ فَفِرُّوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ دوڑ پڑو، یعنی فرار، جیسے آپ کسی چیز سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں کہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے، جبکہ شیطان آپ کے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ابلیس و جنودہ، ابلیس اور اس کی فوج آپ کے پیچھے لگی ہوئی، اور اس کے ہتھ کنڈے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر دن ایک نیا فتنہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ ابھی 14 فروری آ رہا ہے تو اس میں کچھ ہونے والا ہے، تو اس کا نام لینا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فحش اور عریانیت کا وہ دن ہے جس میں شرم و حیا کے چادر تار تار ہو جاتی ہے اور لوگ اسے مناتے ہیں۔ تو ایسے یہ ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یا اللہ تیرے بندوں کے ہر چہار طرف سے میں آؤں گا اور تو تیرے شکر گزار بندوں میں سے لوگوں کو نہیں پائے گا۔ تو دوستو عزیزو، یہ شیطان ہے جو پورے اپنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کوئی چیز ہم کو بچا سکتی ہے تو سر پٹ دوڑے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ لگائے۔ فرار، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اللہ کی طرف دوڑو، ادھر ادھر دیکھو نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، سوچنے کی فرصت نہیں ہے، بس دوڑ لگانے کی بات ہے اللہ کی طرف۔ تو کتنے ہم لوگ ایسے ہیں جو اذانیں ہوتی ہیں تو سوچ و بچار سے تأمل سے کام لیتے ہیں، اقامت میں جا کے مل جائیں گے، آخری رکعت میں جا کے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو منافقوں کی عادت ہے، ہاں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ نماز کیا پڑھتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اسی بات میں بالکل تیز دوڑ لگانے کی بات ہے۔ تو جیسے میرا موضوع تھا، مجھے یہی آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ آج کے ماحول میں، آج کے پرآشو پرفتن زمانے میں ہمیں صحیح عقیدے کی طرف مائل ہونا ہے۔ اسی عقیدے کے لیے یہ چیزیں مسلح بنائے گئے ہیں۔ یہاں کلاسز ہوں گی، یہاں مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے بہت سالوں سے کام ہوتے آ رہا ہے۔ آج یہ نئی جگہ نہیں ہے، بس ہم نے جگہ بدلی ہے، کام وہی ہے، محلہ بدلا ہے۔ پہلے اس محلے میں کام کرتے تھے کئی سالوں سے، اب اس محلے میں آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کو کوئی اپنا آشیانہ اللہ عطا فرما دے، خاص آشیانہ۔ ہم اس اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارا آشیانہ اس سے بہتر بدلا، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہمیں اپنا ایک خاص آشیانہ بھی عطا فرما دے۔ کیوں عبدالعزیز بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، بس دعاؤں کی دیر ہے۔ آپ دعا کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ ہے جس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے ایک اچھی حدیث عصر کے بعد سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ڈیل کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے کسی بھری جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ آپ نے اس جماعت میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے آپ کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کیا، فرشتوں کی جماعت میں آپ کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اسے ایک ہاتھ کے برابر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کی طرف جاتا ہوں۔ ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ کے بندو، دیر کس بات کی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ میرے اور آپ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا اپنی انانیت، اپنی سستی، اپنی کاہلی اور یہ دھوکے کی چیزیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جس کے غفلت کے دبیس پردے ہمارے آنکھوں پر پڑ گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس سے بھی بڑا زمانہ کوئی آئے گا جو ہمیں جگانے کے لیے کافی ہوگا۔ کیا کیا چیزیں آ کر چلی گئیں، اپنوں کی لاشیں ہم نے دیکھ لی۔ ایسا منظر شاید میں نے کبھی قبرستان میں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، امیر النساء قبرستان میں نے وہ منظر دیکھا، راستے میں قطار سے جنازے رکھے ہوئے ہیں، لمبائی سے جنازے رکھے ہوئے ہیں۔ گورکن کو قبریں کھودنے میں دقت ہو رہی ہے، مشین لگی ہوئی ہے قبر کھودنے کی، لیکن اتنے قبریں تیار نہیں ہیں کہ یہ سارے میتیں وہاں دفنائی جائیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے جنازے بھی دیکھے جن کے وارثین، جن کے میت کے، جن کے لواحقین انتظار کر کر کے چلے گئے، جنازہ وہیں ہے، ہاں، جنازہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اور کون سی نصیحت؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ارے اپنوں کو ہسپتالوں میں دم توڑتے دیکھا، جس میں موت نے کسی کو فرق نہیں کیا، نہ علماء کو، نہ واعظین کو، نہ عوام لوگوں کو۔ کیسے کیسے آسمان زمین کھا گئی، کیسے کیسے لوگ چلے گئے، لیکن پھر بھی ہم ہر چیز کی تعویل کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہوا، ویسا نہیں ایسا ہوا۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، ہماری ذہنیت ہے۔ لیکن اب اور ایک طرف اس ظالموں کے ہتھ کنڈے جو لگاتار اس کوشش میں ہیں
کہ بالکل ویسے کپڑے اتار دیں جیسے وہ اتار کے گھومتے ہیں۔ یہ ظالموں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور یہ شیطانی سازش ہے جو جنت میں حوا علیہ السلام کے کپڑے اتارنے سے شروع ہوئی، آج تک یہ لوگ ہماری بیٹیوں کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی نئی بات ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ ہم غفلت میں، ہماری غفلت کی وجہ سے ساری چیزیں آئیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ جو فتنے ہیں، جو فتنوں کا یہ زمانہ ہے، فتنوں کی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ فتنے جو ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے علماء کہتے ہیں الابتلاء والامتحان العام فی هذه الحیاة۔ جب تک آپ کے جسم میں دل دھڑکتا ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا، جو چیرا تو خطرہ خون نکلا۔ کب سے تڑپ رہا ہے دل میں، ہاں کب سے دڑ 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 بولتا نہیں، کب سے بولتا ہے، ہاں تو یہ جو جسم ہے، جب تک آپ کا جسم گرم ہے آپ کو اللہ آزماتے رہیں گے۔ ہماری آزمائش پکی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہے۔ آپ یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ آپ کو نہیں آزمائے گا، اللہ آزماتا رہے گا، اللہ کی آزمائشیں آتے رہیں گی۔ پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی آزمائش ہے، ہاں اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں من فتنة المحیا والممات۔ زندگی کا فتنہ تو سمجھ میں آیا، مرنے کے بعد کیا فتنہ ہے؟ وہاں تو سائلنٹ سو رہے قبر میں، بولا کہ وہاں بھی فرشتے آ جاتے ہیں، من ربک ومن نبیک وما دینک، وہاں بھی سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث۔ تو بات کہنے کی آپ سے یہ ہے کہ پہلا جو فتنہ ہے ابتلاء الرجل فی اہلی ومالی او ولد، اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں سے، کبھی اپنے بچوں سے، کبھی اپنے مال سے، مال چھین کر آزماتا ہے۔ آج جیب میں بہت پیسے ہیں، کل جیب خالی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی بیوی پیار سے بات کرتی ہے، کبھی غصے سے دیکھتی ہے، دونوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کبھی بیوی صحت سے ہے، کبھی بیمار ہے، صحت میں لاڑ پیار کر لینی، بیماری میں اس کا ساتھ دو، ہاں بیماری میں اس کی خدمت کرو، ہاں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں۔ کبھی بچے آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی باغی بن جاتے ہیں، کبھی آپ کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، ابا آپ کو کیا بھی نہیں معلوم، ارے سبحان اللہ، ہماری اولاد ہم کو کہنے لگے ابا آپ کو کیا بھی نہیں معلوم، ایسی اولاد کہتی ہے۔ تو یہ فتنہ ہے۔ والبلا، جیسے کہتے ہیں کبھی فتنۃ تقلید هذه الامہ لمن سبقها من الامم، کبھی ایک فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ مشرکین کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، ان کے طور و طریقے کو اپنانے لگتے ہیں، یہودیوں کے بعض اخلاق، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو دخل جحر ضب لدخلتموه، بالکل ویسے تم ان کی کاپی کرو گے جیسے مشرکین کرتے ہیں۔ بہت ساری عادتیں آج ہمارے اندر ہیں، بالکل بہت سارے مسلمان ڈوری پہن لیتے ہیں جیسے مشرک پہنتا ہے، مشرکوں کے ہاتھوں میں ڈوریاں، اور کل تک ہم ہاتھوں میں ڈوری پہنتے تھے، اب بائک کو بھی ڈوری پہنانے لگے۔ کیوں خضر بھائی؟ ٹو ویلر کو بھی ڈوری آ گئی، ذرا اسمارٹ ہو گئے تو آٹو کو ڈوری، دوسری جگہ لاری کو بھی، جوتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہنو تو لاری کو جوتا پہنا دیا، پیچھے لاری کے پیچھے آٹو کے پیچھے جوتا لٹکتا ہے۔ یہ جوتا کس کام کا ہے ہمارے سمجھ میں؟ کہا کہ یہ مشرکین کی رخش راہ پر چلنے کی باتیں ہیں، یہود و نصارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ انتقال کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، تم نہ بناؤ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو ہماری کوشش ہے، اس لیے ہے کہ ہم سب اللہ کی جنت میں جائیں، اچھا عقیدہ لے کر جائیں، یہی لیے ہماری کوشش ہے۔ اور ان مسلمانوں کو جو غیروں کی روش پر جا رہے ہیں، ہم کسی ہندو کے گھر میں جاتے ہیں، صبح ہم کسی دکان پر ہم گئے کہ سالن لیں، تو بڑی سی دکان ہے، بڑی خیر و برکت اللہ نے دی ہے، لیکن وہاں دیکھا تو ایک تصویر ہے، یہ بوڑھا فقیر ننگا ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا ہے؟
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل ویسی چیزیں جیسے ہم دیکھتے ہیں مشرکین کے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ تصویریں چسپاں ہیں، فریم میں ان کے بتوں کی تصویریں لگی ہیں۔ بے اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، شریعت لے کر آئے، اتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، احزاب، یہ ساری جو جنگیں ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا، اتنی ساری قربانیاں ہوئی، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، یہ ساری قربانیاں کیوں ہوئی؟ اگر بالکل ہمارا نہج زندگی، طریق زندگی انہی کے مطابق ہونا تھا تو پھر یہ قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ کل حشر میں ہم جائیں، آپ بھی جائیں گے، اگر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹے ہوئے کان اور کٹی ہوئی ناک اور بہتا خون لے کر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حشر کے میدان میں آ جائیں تو آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ وہ ہم پوچھیں گے کہ دیکھو یہ قربانیاں دے کر آیا ہوں۔ وہاں سمیہ بن خیاط رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اول شہیدۃ فی الاسلام، جو پہلے اسلام کی شہیدہ ہیں۔ یاسر بھی ہیں، یاسر بھی ہیں جو شہید ہوئے، یہ سارے آئیں گے، اور ام حرام بنت ملحان بھی ہیں، یہ سارے لوگ آئیں تو آپ اور ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہم کہیں گے او میں نے شادی کی، بچے پیدا کیا، نوکری کی، ریٹائر ہوا، پیسے کمائے، آیا ہوں، جنت دے دیجیے۔ او سبحان اللہ، سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، ایسے ویسے ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہ فتنہ ہے جس کے بارے میں کہا۔ اسی طرح ایک اور فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، قیامت سے پہلے یہ سارے فتنے ہوں گے، لوگوں کے لباس، لوگوں کے طرز زندگی، لوگوں کی ساری چیزیں بدل جائیں گی، اور دجال آئے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ان سارے فتنوں کو آپ فیس کریں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ لوگ ان کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزمائے گا۔ اس آزمائش میں ہم کھرے اتریں، اس آزمائش میں پورے اتریں۔ اس آزمائش کو فیس کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے اندر فولادی عقیدہ ہو۔ اگر آپ کے اندر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تقدیر پر، جیسے ہمارے شیخ محترم نے بتایا، شیخ اویس نے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت دے، آپ کے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ تو میں تعجب کرتا ہوں، ہم لوگ یہاں مرکز الاسلام میں جو خواتین کی کلاسز لیتے ہیں اس میں تذکار صحابیات پڑھتے ہیں، خواتین آتی ہیں، تو جتنے صحابیات کے قصے میں پڑھاتا ہوں، ہر قصے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کیا، خاندان کے ساتھ ہجرت کیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام، صحابیات ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی، مکے کو چھوڑا، ابھی سینا گئے، اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کیا اپنا عقیدہ بچانے کی، اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی۔ تو دوستو عزیزو، جتنے میرے اپنے دوست ہیں یہاں کے قرب و جوار کے ہیں، سب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہو، ہمارا عقیدہ اچھا ہو، توحید پر ہماری موت ہو، کلمہ شہادہ لا الہ الا اللہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں کہ اے وہ پاک نفس، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک نفس، آئے جنت تیرے لیے۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی دعا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں، فتنوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمائے۔ سچا عقیدہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی دکان سے آپ خرید لیں، ایسا ہوگا؟ سچا عقیدہ کسی دکان میں ملتا ہے؟ ہاں، سچا عقیدہ کہاں ملتا ہے؟ کسی دکان سے ملتا ہے؟ اگر ملتا تو ہم خرید لیتے۔ ہاں، سچا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی صبح کی طرح، حجۃ بیضاء، اور وہ علماء سے حاصل ہوتا ہے۔ جو علماء ہیں، سلف علماء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، صحیح عقیدے کی کتابیں پڑھیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچا عقیدہ دے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین ہے۔ اسی لیے کسی امام نے کہا کہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک اچھا عالم ان کو مل جائے جو ان کو صحیح عقیدہ سکھاتا ہو۔ تو آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی یہاں پروگرام ہوتے رہیں آپ ضرور اٹینڈ کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عقیدے کی کتاب التوحید ہے، جو بھی کتابیں ہیں سلسلہ وار پڑھی جائیں۔ بیک وقت ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی اور ہو تو کہیں گے کہ بھئی میرے سے بیعت کر لو آپ جنت میں چلے جائیں، کیا ہاں سارے مسائل ختم۔ تو پڑھنے میں دقت لگتی ہے، ایسا کیجئے میرے سے بیعت کر لیجئے سارے مسائل ختم ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس میں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، علماء کی صحبت اختیار کرنے پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے تضرع کرنا پڑے گا۔ یہ جب تک ان وسائل کو اختیار نہیں کریں گے آپ اور ہم سچا عقیدہ جان نہیں سکیں گے۔ بہرحال اسلام کی تعلیمات بالکل آسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین کھول کر بتا دیا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ بالکل غریب تھے، بالکل غریب صحابہ کرام تھے، اور پھر وہ کھجور کے مدینے میں جب آئے کھجور کے کھیتوں میں کام کرتے۔ مکے میں جب تک تھے تو ان کی غربت کی انتہا تھی، مدینہ آ کر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے قرضہ لاتے تھے، قرضہ لاتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خیبر یعنی مدینہ آنے کے آفٹر 7 ایئرس، خیبر فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے گھر میں تھوڑا کیا ہوا، وسعت آئی۔ وسعت بولے تو کیا بولیں مجھے، سہولت آئی، آسان ہم لوگ زبان میں ہم خیبر فتح ہونے کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے ابھی چند سال ہیں، اس سے پہلے فراخی نہیں آئی تھی، وسعت نہیں آئی تھی، سہولت نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لا کر رکھ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان لا کے رکھ دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار جنت خریدی، کنویں کی ضرورت پڑی تو کنواں، اور جیش العسرہ میں اونٹوں کے ساتھ کتنا دے دیا۔ اور بعض کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کپڑے پھٹے بھوکے پیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑا رحم آیا، سارے صحابہ کو جمع کرے، لاؤ جی کس کے پاس کیا کیا ہے لاؤ۔ صحابہ کرام لائے، کیسے لائے؟ ایک صحابی لائے، اشرفیوں کی تھیلی ایسی تھی تھیلی چھوٹ جائے گی اتنا خرچہ تھا، اور ساری چیزیں جمع کی صحابہ کو دی۔ تو ساری بات کا مجھے خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں ٹائم دینا پڑتا ہے ویسے ہی آپ کو مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بس راتوں رات بن جاتی ہیں، آٹومیٹک فین آ کے لگ جاتا ہے، لائٹ آ کے لگ جاتا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ شیخ، اور یہ ایمپلیفائر آ کے لگ جاتا ہے، اے سی آ کے لگ جاتا ہے، یہ آپ دیں گے۔ جیسے ہم اپنی بیوی بچوں کو پالتے ہیں ویسے دین اس بات کا طالب ہے کہ ہم پالیں، اس لیے کہ اگر دوسری چیزیں ختم ہو جائیں تو ہو سکتا ہے اسے دوبارہ ہم یہ کر لے سکتے ہیں، لیکن دین اگر مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، دین اگر ہماری زندگیوں سے اڑ جاتا ہے تو اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اتنے بددین ہو جائیں گے کہ راستوں میں لوگ زنا کریں گے، راستوں میں لوگ بدکاری کریں گے۔ وہ زمانے کا سب سے بڑا ولی کون معلوم؟ جو یہ بولے گا بھائی ذرا سائڈ ہو جانا بھائی، انہیں ولی وہ زمانے میں۔ ہاں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟
ہم اپنی دین کی حفاظت اپنے مال سے بھی کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم یہ نہیں ہو کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو کتنا خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جتنا تم کر سکتے، تمہاری حیثیت جتنی، 10 روپے خرچ کر سکتے ہو تو کرو۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 10,000 بھی کرو۔ اللہ نے کوئی تحدید، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ بعض جگہ اللہ نے کہا قل ما انفقتم من خیر، اللہ نے کہا جتنا تم خرچ کر سکتے ہو کرو بھلائی سے، اس کی کوئی لمیٹیشنز، کوئی حدود نہیں بتائے گی۔ دوستو عزیزو، آپ سے میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ یہاں ہیں، جتنے لوگ اس مرکز سے، اس پریئر ہال سے، اس مصلے سے بندے ہوئے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی پیسوں میں سے، اپنے دولت میں سے، جس طرح ہر مہینہ گھر کا کرایہ نکالتے ہیں، ویسے اس مرکز کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ضرور نکالیں، اسے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ یہ آپ اقرض اللہ واقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اسی لیے اچھی طرح یاد رکھیے۔ کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ جو پیسہ ہم لوگ جمع کے رکھتے نہیں بچوں کے لیے، تو آپ ایز یہ اسٹور کیپر ہیں، مر جائیں گے تو کون سی حیثیت آپ کی ہوگی؟ اسٹور کیپر۔ اسٹور میں بچا کے رکھو، کسے دیے؟ سو اولاد کو۔ اولاد کیا کرتی وہ اللہ کو معلوم۔ اولاد اگر ہماری نیک ہے تو وہ اولاد کی حفاظت اللہ خود کر لے گا، آپ کو بچا کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اولاد اگر نیک نہیں ہے تو ویسی اولاد کو عیش میں مست ہونے کے لیے آپ اسے پیسہ بچا کے جا رہے ہیں۔ اولاد اور عیش مچائے گی اور عیش کرے گی باپ کی وراثت پر، باپ کے مال پر، تو بہتر ہے کچھ پیسہ آپ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کر لیں، ایسے مراکز پر خرچ کریں تاکہ یہ پیسہ آپ کو کام آئے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے حسنات ہو، کل حشر میں آپ جائیں تو آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں۔ بہرحال بچوں کے لیے جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، بچے خود، اسی لیے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کر جاتے ہیں، لیکن دین کی حفاظت کے لیے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آج ہماری پوری توجہ بچوں پر ہوتی ہے، دوسری چیزوں پر ہوتی ہے، لیکن دین پر توجہ بہت کم ہوتی ہے، جبکہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آتے ہوئے ہمارے بردرم عبدالجبار کے ساتھ میں نے آیا تھا، وہ کارنر پہ جہاں وہ چرچ ہے، کارنر پہ چرچ ہے، عورتیں بچے سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، اسپیچ سنتے ہیں۔ ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہم عورتوں کا سایہ بھی پڑھنا نہیں دیتے، نہیں آنا، عورت نہیں آنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت کب آئے گی بھائی؟ اللہ کی بندی کب شریعت جانے گی، کب شریعت کو سمجھے گی، کب احکام کو سمجھے گی؟ یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں، سنیں، دین کو سمجھیں، تاکہ ہمارے دین کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں اتنی برکت دے کہ ہم اس مرکز کے لیے ماہانہ کچھ نہ کچھ دے سکیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالوں میں برکت عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے نوجوان، جتنے احباب اس کی تعمیر، ترقی میں حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرمائے، شفا کلیہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔